درد روح میں ہو تو دوا کام نہیں آتی، کچھ تکلیفوں کا علاج صرف سجدے میں ہے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتے ہیں اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ وہ آنسو بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں جو اللہ کی حضور معافی کے لیے بہے۔ آنکھیں کس کس زبان پر روئی یہ تو بس میرا رب ہی جانتا ہے۔ پریشان ہو، یقیناً تمہیں نماز اور قرآن کو چھوڑ رکھا ہوگا۔ تجھ سے جڑی ہوں تو مسکراتی ہوں یا رب، ورنہ اس دل کے پاس کوئی وجہ باقی نہ تھی۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کہتی ہے۔ کبھی کبھار ہمارا دل اس لیے بھی ٹوٹتا ہے تاکہ وہ اللہ سے جڑ سکے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہت دیر تک رب سے باتیں کرنا۔ اللہ نے آپ کی زندگی بہت خوبصورتی سے لکھی ہے۔ آپ کو گرانے والے خود گر جائیں گے جب آپ کا رب آپ کو تھامے گا۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹھکانہ اللہ کے سوا اور ہے ہی کہاں، بس وہی ہے جو انہیں جوڑتا ہے اور ان زخموں کی مرہم بنتا ہے۔ وہ الجبار ہے، وہ ہر اس ٹوٹی ہوئی چیزوں کو پھر سے جوڑ سکتا ہے جس کا جڑنا تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ پھر بھلے تمہارا وجود کرچی کرچی ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ تمہیں پھر سے یوں سمیٹ دے گا جیسے تم کبھی بکھرے ہی نہ ہو۔ مگر خود کو سمیٹنے کے لیے یقین لازم ہوتا ہے، اور جب تم یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہیں یوں سنبھالتا ہے کہ پھر تمہیں گرنے کا خوف کبھی تنگ کرتی ہی نہیں۔ جو تمہیں بے چینی میں مبتلا کرتا ہے وہی تمہارے لیے اس بے چینی سے تسکین بھی نکالتا ہے، اور پھر وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہوتی۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جائے تو پہلے تم اس کے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ اور اس کے مقرر کردہ وقت کا انتظار کرو۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ جو مانگ رہے ہو اسے حاصل کیسے کرو گے، کیونکہ اس کا انتظام تمہارا رب تمہارے سوچنے سے بہت پہلے کر چکا ہے۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات بدلتی ہے، اور جب اللہ تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے تب تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے کر جاتی ہے جن تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ اللہ تمہیں ٹوٹ جانے سے پہلے سنبھال لے گا، اس کو پکار کر تو دیکھو۔ دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا مضبوط تعلق اللہ پاک سے ہے۔ پریشان نہیں کرتی انہیں زندگی کی ٹھوکریں جنہیں اللہ کے نام لے کر سنبھلنے کی عادت ہو۔ طرف ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ دنیا کی محبتوں کے پیچھے بھاگنے سے کیا ملتا ہے سوائے رسوائی کے؟ آخر میں تھک ہار کر اپنے رب کے پاس ہی لوٹ آتے ہیں۔ کتنا پرسکون لمحہ ہوتا ہے جب کاموں سے تھک کے، اس دنیا سے ہار کے، ان لوگوں سے چھپ کے اللہ کے سامنے سر جھکا دیتی ہے۔ جتنی بھی تکلیف ہو، جتنے بھی درد ہو، بس کچھ آنسوؤں میں بہا دیتی ہے۔ وہ جانتا ہے میرا بندہ کتنا دکھی ہے، وہ جانتا ہے میرا بندہ کتنا کمزور ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کس طرح سے بھیڑ میں لوگوں کا سامنا کرتا ہے۔ چہرے پر خوشی، دل میں غم لیے پھرتا ہے۔ وہ تمہارے ہر ایک حال سے واقف ہے، وہ تو تمہیں ہر پل دیکھتا ہے۔ اور پھر زندگی سے نا امید انسان جب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ کو بھی اس پر پیار آتا ہے، اور پھر وہ اپنے بندے کو تھام لیتا ہے، اس کے آنسوؤں کی لاج رکھ لیتا ہے اور اس کو نواز دیتا ہے، سکون سے، اطمینان سے، امید سے اور اس کی تمام نعمتوں سے جن کا انسان منتظر ہوتا ہے۔ زندہ رشتوں پہ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جو اپنے دنیا سے چلے جاتے ہیں اللہ اس صبر پر بہترین اجر عطا کرتا ہے۔ اگر صبر کرنا اتنا آسان ہوتا تو اللہ نے اس پر اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔
صبر کر لو کہنا آسان ہے، لیکن صبر کے اس مرحلے سے گزرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن جب تمہیں یقین ہو جس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈالا ہے وہ تمہیں اس آزمائش سے نکالے گا تو خود بخود صبر آنے لگتا ہے۔ اور اگر تمہیں یہ پتہ لگ جائے کہ اس صبر کا کتنا اجر ہے تو تم ساری زندگی پہ صبر کر کے گزار دو گی۔ اور اللہ امتحان اپنے ان بندوں سے لیتا ہے جن کو اس امتحان سے گزارنے کی طاقت دیتا ہے، اور جو صبر کر جاتے ہیں ان کا انعام بہترین سے بہترین تر ہوتا ہے۔ چاہے گنہگار ہو یا بدکار ہو، سب کا رب ایک ہے۔ جو سوچتے ہیں کہ رب گنہگاروں کا نہیں، تم کیا جانو کہ وہ گنہگار انسان اس رب کا پسندیدہ ہے؟ کیا پتا اس رب کے آگے اس کا مقام بلند ہو؟ کیوں گمان کرتی ہو کہ سیاہکاروں کی معافی نہیں؟ کیا پتا اس سیاہکار کی کوئی ایک ادا رب کو بھا جائے؟ رب تو وہ سب کا ہے، وہی بے سہاروں کا سہارا ہے۔ احساس گناہ ہی پہلی سیڑھی ہے اس رب تک رسائی کی، یہ انسان ہی ہے جو معاف نہیں کرتے۔ اللہ تو ندامت کے سجدوں کو کبھی رد نہیں کرتے، وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں بخشنے کے لیے، بس ایک تم ہی معافی کی طلب نہیں کرتی۔ تم دعا مانگو اور وہ قبول نہ ہو، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم سکون قلب مانگو اور وہ نصیب نہ ہو، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم مانگو اس رب سے جو بے زبانوں کی بھی سنتا ہے اور وہ تمہیں نوازے نہ، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم گراؤ سجدوں میں اور وہ تمہیں بخشے نہ، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم گفتگو کرو اس رب سے تہجد میں اور وہ تمہاری سنی نہ، تو بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم دکھی میں ہو اور مانگو تم سکھ کو، وہ تمہیں سکھ نہ دے، تو بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم چاہو اپنے رب کی چاہت کو اور وہ تم سے پیار نہ کرے، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، بے شک وہ رحیم ہے، تمام چیزوں پر قادر ہے۔ بے فکر ہو جاؤ تم ان سرد راتوں میں، جب اپنا گرم بستر چھوڑ اس کے سامنے اس کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہو نا، تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ تمہاری ہر دعا ہر طرف سے واقف ہے۔ تمہارا تہجد میں بہایا ہوا ایک ایک آنسو اس کے بارگاہ میں بہت قیمتی ہے، وہ تمہیں ان سجدوں کا صلہ ضرور دے گا۔ زمانہ لاکھ تمہارا برا چاہے مگر وہ رب واقف ہے تمہاری جستجو سے۔ تمہاری ندامت کی آنسو، تمہاری گناہوں پر شرمندہ ہونا وہ سب دیکھ رہا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دے رہا، وہ بس تمہیں آزما رہا ہے۔ لیکن اس کی رحمت دیکھو، وہ تمہیں آزمائے گا بھی تو تمہاری ہمت کے مطابق، وہ تم کو تم سے بہت زیادہ جانتا ہے۔ تم نا امید نہ ہونا اس کی رحمت سے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ وہ ہر روح کا رب ہے اور وہ کسی ایک مخلوق سے بھی غافل نہیں، وہ سب کا ہے اور سب کے ہی پاس ہر وقت موجود ہے۔ وہ بڑا کارساز ہے، وہ مشکلوں کا حل کر دے گا، بے فکر ہو جاؤ۔ اور ایک دن تمہارے صبر کی داستان مکمل کر دی جائے گی، ایسے اجر کے ساتھ کہ تم اپنی ہر تکلیف بھول جاؤ گی۔ تسلی رہو، وقت اور حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہمیشہ۔ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے وہ شاید آج بہت اچھے حالات میں ہے، مگر حساب وہ بھی دے گا۔ دنیا کے لوگ اور ان کی عدالتیں نا انصافی کر سکتی ہے، مگر وہ رب نا انصافی نہیں کرتا۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، مگر جو اس کے بندوں کا دل آزاری کرتا ہے وہ اس کا حساب بھی لیتا ہے۔ تمہارے ساتھ جو جس بھی طرح کی سازشیں کر رہا ہے، تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، اس کا حساب رحمان رب پر چھوڑ دو۔ وہ ایک بھی لمحے کی غفلت نہیں کرتا، تمہارے سب بدلے وہ لیتا ہے۔ کہتے ہیں ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، بالکل اسی طرح جب صبر اور ضبط بھی اپنی آخری مقام پر ہوتا ہے تو اس کا اجر بس ملنے ہی والا ہوتا ہے۔ تم آج صبر کی کڑوے گھونٹ پی پی کر تھک گئے ہو اور اب مزید سہا نہیں جا رہا، تو یاد رکھو تمہارا اجر بہت قریب ہے۔ تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب روزے کے حالات میں شدت سے ہمارا حلق سوکھ رہا ہوتا ہے، مغرب کی اذان میں بس کچھ لمحے باقی ہوتے ہیں اور پھر اذان کے بعد پہلا گھونٹ بھرتے ہی تم پرسکون ہو جاتی ہو، ایک دم سے تمہاری پیاس مکمل ہو جاتی ہے۔
بالکل اسی طرح جب اس طویل صبر کے بعد تم اپنا اجر پاؤ گے، اندر اتنا سکون رکھتا ہوگا، تم اپنے صبر کے سفر کے تمام تکلیف بھول جاؤ گی، تم سب پالو گی اور تم مطمئن کر دیے جاؤ گی۔ اور دیکھنا تمہارے صبر کا اجر بہت خوبصورت ہوگا۔ جس کو وہ مل جائے اسے کسی کی طلب نہیں رہتی، وہ اتنا مکمل ہے کسی کو ادھورا رہنے نہیں دیتا۔ سنو، کسی بھی قیمت پر ہمت نہ ہارو۔ دیکھو، معجزے ہوتی ہیں، تم اگر آسمان کے سب سے چمکتا ستارہ بننا چاہتی ہو تو یہ معجزہ بھی ہوگا، لیکن تمہیں اس معجزے کے ہونے پر یقین کرنا ہوگا، کیونکہ معجزے کامل یقین رکھنے والوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ مشکل ہو رہی ہے صبر کرنا، ناممکن ہو رہا ہے، دل ڈوب رہا ہے، خود کو تنہا محسوس کر رہے ہو، لگ رہا ہے کہ اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ رکو ایک لمحے کے لیے، آسمان کی طرف دیکھو، معاملات وہاں بھیج دو۔